یہ بڑی اہم چیز کہ امام بخاری نے کتاب التتوع میں، کتاب التتوع اس کے باب نمبر 18 میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور جو حدیث کا ترجمۃ الباب یعنی حدیث کا جو مفہوم امام بخاری نے عرض کیا، جو عنوان قائم کیا ہے، کیا حدیث ہے؟ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے۔ مگر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کے الفاظ امام بخاری نے لکھے ہیں باب نمبر 18 کے، فضل ما بین القبر والممبر۔ سمجھ گئے؟ اب حضور تو حیات ہیں تو قبر تو بنی نہیں ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ حضور تو حیات ہیں، روح تو نکلی نہیں، تو لوٹا کیسے دی گئی؟ لوٹا کیسے دی گئی؟ آقا علیہ السلام تو حیات ہیں، اور اعتراض کرنے والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں کہ وفات کہاں ہوگی اور قبر کہاں ہوگی، یہ تو کچھ معلوم نہیں نبی کو کل کیا ہوگا۔ اس کا تو عقیدہ یہ ہے نا، پتہ نہیں مکہ میں جا کے وفات ہوگی، طائف میں ہوگی، کہاں قبر ہوگی، اس کے مطابق تو نبی زندگی میں اپنی قبر کا تعین نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اس حدیث میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ پر باب قائم کیا ہے، فضل ما بین القبر والممبر، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کے حصے کی فضیلت۔ یہ حدیث بیان کی ہے، اور جو حدیث کا ترجمۃ الباب یعنی حدیث کا جو مفہوم امام بخاری نے عرض کیا، جو عنوان قائم کیا ہے، کیا حدیث ہے؟ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے۔ مگر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کے الفاظ امام بخاری نے لکھے ہیں باب نمبر 18 کے، فضل ما بین القبر والممبر۔ سمجھ گئے؟ اب حضور تو حیات ہیں تو قبر تو بنی نہیں ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ حضور تو حیات ہیں، روح تو نکلی نہیں، تو لوٹا کیسے دی گئی؟ لوٹا کیسے دی گئی؟ آقا علیہ السلام تو حیات ہیں، اور اعتراض کرنے والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں کہ وفات کہاں ہوگی اور قبر کہاں ہوگی، یہ تو کچھ معلوم نہیں نبی کو کل کیا ہوگا۔ اس کا تو عقیدہ یہ ہے نا، پتہ نہیں مکہ میں جا کے وفات ہوگی، طائف میں ہوگی، کہاں قبر ہوگی، اس کے مطابق تو نبی زندگی میں اپنی قبر کا تعین نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اس حدیث میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ پر باب قائم کیا ہے، فضل ما بین القبر والممبر، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کے حصے کی فضیلت۔ اور حدیث نیچے لائے ہیں ما بین بیتی و ممبری، تو اس سے امام بخاری نے یہ واضح پیغام دے دیا، سمجھا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ میری قبر میرے گھر میں بنے گی، یہاں وفات ہوگی میری۔ بأی ارض تموت کا جواب آ گیا۔ وفات کہاں ہوگی؟ حدیث میں پیغمبر کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی دوسری جگہ جا کے قبر نہیں بنائی جاتی، ان کا جو وفات کی جگہ ہے وہیں ان کی قبر انور بنتی۔ لہذا ما بین بیتی کا عنوان فضل ما بین القبر والممبر قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مقرر فرما دیا کہ میرا بیت ہی میری قبر ہوگا۔ لہذا جتنی احادیث فضیلت ما بین بیتی و ممبری میں آئیں وہ ساری احادیث فضیلت قبر مصطفیٰ میں آ گئیں۔ امام بخاری کے اس باب قائم کرنے سے ما بین بیتی و ممبری کی فضیلت پر جتنی احادیث آئیں وہ براہ راست حضور کی قبر انور کی فضیلت پر صادر ہو گئیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس حصے کی زیارت کی فضیلت پر جتنی احادیث آئیں وہ قبر نبوی کی زیارت کی فضیلت پر قائم ہو گئیں تمام احادیث۔ اب آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں اور فضیلت قبر کی بیان ہو رہی ہے۔ اب یہی چیز امام مسلم نے بھی کی ہے۔ عقیدہ دیکھیے، امام مسلم نے کتاب الحج میں
باب نمبر 92 عنوان قائم کیا ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں، عنوان ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ. انہوں نے عنوان ہی پوری حدیث کا قائم کیا ہے قبر کے لفظ کے ساتھ، ما بین البیت نہیں کہا. حدیث ما بین بیتی، یعنی ایک بات میں ایک تیر میں دو شکار کر دیے. فضیلت زیارت قبر نبوی بھی بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا علم نبوت کا کہ حضور اشارہ دے گئے کہ میری قبر انور میرے بیت میں ہوگی. اور یہ جو گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا باغ کس لیے بنایا جانا تھا، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میری مکان قبر ہے. تو آقا علیہ السلام یہ حدیث ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، دو تو ہوئے عنوان حدیث، دو ہوئے عنوان حدیث. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. عین حدیث نبوی، حضور ابھی حیات ہیں، اللہ رد اللہ علیہ روحی. حیات مبارکہ میں کوئی کہے کہ وفات ہی نہیں ہوئی تو روح کیسے پلٹی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث دار قطنی میں ہے، سنن دار قطنی، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. الفاظ ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو آپ اپنی حیات میں اپنی قبر کی زیارت کا حکم دے رہے ہیں. تو پیغمبر چونکہ زندہ ہے تو آپ کے فرائض میں ہے جو احکام وفات سے پہلے سے متعلق ہیں وہ بھی امت کو دے جائیں، اور جو احکام بعد از وصال قیامت تک سے متعلق ہے وہ بھی پہلے ہی امت کو دے جائیں. وصال کے بعد تو کھڑے ہو کے خطاب نہیں فرمانا تھا نا، تو جو کچھ بعد از وصال ہونا ہے وہ بھی حضور حیات میں ہی فرمائیں گے تو حکم ہوگا نا. وہ وصال کے بعد کے لیے تو ترک نہیں کر سکتے کہ جو حیات ظاہری کے احکام آج دے دیتا ہوں اور بعد از وصال سے متعلق احکام پھر وصال کے بعد بتاؤں گا آپ کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وصال کے بعد کے احکام بھی تو حیات ظاہری میں ہی دیں گے نا. اسی یہ سوچنا کہ روح نکلی نہیں لوٹائی کیسے گئی، یہ عقل نکل گئی ہے، کہنے والے کی عقل نکل گئی اور لوٹائی نہیں گئی. مطلب ہے یہ قطعاً قابل التفات بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے تمام احکام بعد از وصال بھی اپنی حیات ظاہری میں دیے اور اسی طرح دیے جیسے کہ کوئی بعد از وصال بول رہا ہو. منصب نبوت یہ ہے، منصب نبوت یہ ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، من زار قبری او قال من زارنی کنت لو شفیعا او شہیدا، جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر اسی طرح حدیث عبداللہ ابن عمر سے، من حج فزار قبری، کہیں بعد وفاتی کا لفظ لگایا ہے اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مختلف، کہیں بعد وفاتی کا لفظ نہیں لگایا، فقط من حج فزارنی، من حج فزار قبری، من زار قبری، فقط بغیر وفاتی کا. وہ از خود مفہوم ہے، از خود ثابت. جب قبر کی بات ہو رہی ہے تو بعد از وفات کی بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جو اسی طرح ہی دیا ہے. اور ایسے احکام ہیں جس میں قبر اور وفات کا ذکر نہیں، مگر وہ صرف حیات ظاہری سے متعلق نہیں، بعد از وفات بھی وہ حکم جاری رہیں گے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من حجہ، یہ دار قطنی میں ہے اور طبرانی میں اور بیہقی میں، فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. تو آقا علیہ السلام نے مساوات قائم کر دی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکروہ جانتے، فتویٰ ہے ان کا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں قبر رسول کی زیارت کے لیے گیا، فرماتے ہیں قبر کی زیارت ان کے لیے کہتے ہیں جو ممات ہوتے ہیں. حضور کی قبر انور کی زیارت کو بھی کہا جائے زیارت رسول. یہ لکھ رہے امام مالک کا فتویٰ ہے. علامہ ابن تیمیہ کو ایک مغالطہ لگا. علامہ ابن تیمیہ نے
قبر نبوی کی زیارت کی جو منع پر دلیل قائم کی، اس میں امام مالک کا یہ فتویٰ نقل کر دیا فتاوی ابن تیمیہ میں۔ اب ہم محاکمہ کر رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے اس استدلال کا، گرفت کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ علامۃ الدنیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں زیارت رسول کی نیت سے جانے کو کہ حرمت پر فتویٰ دے دیا حرام ہونے کا، اور امام مالک کی یہ دلیل کہ وہ زیارت رسول کے لیے جانا یا یہ کہنا اس کو مکروہ جانتے، یہ دلیل لے لی، اور یہاں علامہ ابن تیمیہ کو ٹھوکر لگی۔ اگر امام مالک کے تمام فتاویٰ کو اور مقامات سے آ کو سباق سے وہ دیکھ لیتے، شاید نظر سے مختصر جگہ گزری پورا نہیں دیکھ سکے، اگر دیکھتے تو یہ کبھی غلط استدلال نہ کرتے۔ امام مالک نے سختی سے منع کیا تھا اس بات سے کہ خبردار زائر رسول کو کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں قبر رسول کی زیارت کر کے آیا ہوں، وہ کہے میں زیارت رسول کر کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے کہنا کہ قبر رسول کی زیارت کی ہے۔ وہ قبر رسول کا زائر کہے کہ میں زیارت رسول کر کے آیا ہوں، کیوں کہ حضور نے فرمایا من حج فزار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، اس وجہ سے فرماتے تھے کہ وہ میری حیات میں اس نے میری زیارت کی ہے، تو قبر کی زیارت نہ کہے، میری زیارت کہے، وہی اجر ملے گا اس کو۔ صرف شرف صحابیت نہیں ہوگی مگر اجر اس کو ایسا ملے گا۔ تو ان کا فتویٰ دراصل یہ تھا، علامہ ابن تیمیہ کو یہاں پہ مغالطہ ہوا۔ ان کا پورا مناظرہ ہے امام مالک کا خلیفہ جعفر بن منصور کے ساتھ، ابو جعفر المنصور کے ساتھ، خلیفہ ابو جعفر المنصور کے ساتھ حرم نبوی میں مناظرہ ہوا تھا امام مالک۔ جب اس نے پوچھا کہ دعا مع سلام عرض کرنے کے بعد دعا کس طرف منہ کر کے مانگوں، خلیفہ ابو جعفر المنصور نے آپ سے پوچھا کہ سلام میں نے کر لیا حضور کی بارگاہ میں، متوجہن الی جہت الرسول، الی الرسول کر لیا، اب دعا مانگنی ہے اللہ سے، تو دعا کرتے ہوئے منہ کدھر کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا دعا بھی اسی کی طرف منہ کر کے کرو جن کا وسیلہ تمہارے باپ آدم نے دے کے مغفرت لی تھی، یعنی ادھر ہی متوجہ رہو۔ تو پھر سوال ہوا کہ حضور کی حیات تو نہیں تو وصال فرما گئے، تو دلیل دی، آپ نے پڑھا نہیں قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے حضور کی طرف حاضر ہونا، تو پشت نہیں کر سکتے، متوجہ رہو گے تو جاؤ کا کتابیں ہوگے۔ اس سے توسل ثابت کیا، اور پھر حیات بیان کی کہ بعد از وفات بھی حضور مثل حیات ہے۔ یہ پورا جس کو قاضی ایاز نے الشفا میں اس پورے مناظرے کو نقل فرمایا، روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ تو یہ حکم امت پر آج بھی قائم ہے کہ نہیں؟ مگر بیان ایسے فرما رہے ہیں کہ حیات میں، بیان حیات میں فرما رہے ہیں، مگر ذکر سارا بعد از وصال ہے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ دی۔ پھر دیکھیں ایسی احادیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ابو داود میں ہی ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ یہ ابو داود، سنن ابو داود کی حدیث ہے، کتاب المناسک۔ اب یہ جب فرما رہے ہیں تو حیات ہی تھے نا ظاہراً، میں ورد اللہ علیہ روحی کی بات کر رہا ہوں کہ حضور حیات میں جو احکام بعد از وفات سے متعلق ہوں گے ان پر بھی کلام اسی طرح ہی فرمائیں گے جیسے بعد از وفات کلام کیا جانا بنتا ہے۔ تو وہ کیونکہ قبل از وفات اور بعد از وفات کے احکام حضور ہی نے امت کو عطا کرنے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داود میں کتاب المناسک باب زیارت القبور، اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں سب آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو، اپنے گھروں کو قبر یعنی قبرستان نہ بنا لو،
کہ کبھی نماز ہی نہ پڑھو گھر میں. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ نوافل، تہجد اور نفلی نمازیں یا فرائض کے بعد سنتیں نوافل اپنے گھروں میں نفلی نمازیں ادا کیا کرو. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو گھروں کو نمازوں سے خالی نہ کر دو. وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان کی مانند نہ بنا دو، یعنی نماز پڑھا کرو. اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بنا دو، یعنی عیدگاہ نہ بنا دو، عید نہ بنا دو. تو حضور کب فرما رہے ہیں؟ اس وقت قبر تھی؟ حکم فرمایا میری قبر کو عید نہ بنا دو، عیدگاہ نہ بنا دو. تو حیات ہے مگر بات یہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض رد ہو گیا. آقا علیہ السلام کی حدیث کثیر تعداد میں ہیں کہ جیسے ایسے احکام فرمائے جو وفات سے بعد کے ہیں، مگر اس طرح بیان فرمائے جیسے حیات میں باقی احکام بیان کرتے ہیں. لہٰذا یہ اشکال قابل التفات نہ رہا کہ روح تو نکلی نہیں، لوٹی کیسے؟ تو قبر تو بنی نہیں تو عید کیسے نہ بنائیں؟ قبر تو بنی نہیں تو زیارت کیسے کریں؟ ایک ہی بات ہوگی. اب یہاں ایک اور ضمناً اشکال آ گیا. اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے حضور کی قبر انور کی زیارت کی منع کے لیے، معاذ اللہ، کہ زیارت قبر نبی کی نیت سے نہ جائیں، کیونکہ حضور نے منع فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو، اجتماع نہ کیا کرو. کیا؟ اجتماع نہ کیا کرو قبر کی زیارت کے لیے. اس کو دلیل بناتے ہیں، اور یہ دلیل بے دلیل ہے، غلط ہے. یہ معنی لینا، یہ باقی احادیث نبوی کے ساتھ ان کا تعارض آتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا اگر ان کے ساتھ تعارض آتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہاں وہ سن لے معنی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عید سال کے بعد آتی ہے. عید وہ یوم ہے جو سال کے بعد پلٹ کے آتا ہے. تو فرما رہے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دو. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ کہ سال کے بعد جب حج کیا تو پلٹ کے اس وقت میری قبر پہ آؤ. نہیں، ہر روز ہر وقت آتے رہا کرو. ایسا نہیں کہ عید کے عید آیا کرو میری قبر پہ، یعنی حج کے زمانے میں آیا کرو سال بعد. جیسے سال تک عید نہیں آتی اور پلٹ کر 12 مہینوں کے بعد عید کے لیے آتے ہیں، تو میری قبر سے ایسی جفا نہ کرو کہ سال کے بعد چکر لگاؤ. نہیں، ہر روز ہر لمحہ آیا کرو میری قبر کی زیارت کے لیے. یہ اسی طرح ہے جیسے حیات میں میری زیارت کی. یہ عید لا تجعلوا قبری عیدا کا یہ معنی ہے. آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ تو مفہوم ہے نا بیٹے، یہ تو مفہوم ہے. کسی کے فہم میں وہ بات آ گئی، ہمارے فہم میں یہ بات آ گئی. اور پھر اس کے اندر ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ علت منع کیا ہے. یہ دونوں کو ملائیں گے، دو ٹکڑوں کو، تو علت سمجھ آئے گی. علت مشترک ہے. اب آپ دیکھ لیں گے جب دونوں کے دلائل کے اندر علت کو دیکھیں گے تو یہ علت قوی نظر آئے گی. علت مشترک ہے. ادھر اگر تو صرف یہ فرماتے لا تجعلوا قبری عیدا تو مختلف معانی کی طرف ذہن جاتا. آقا نے دو چیزیں اکٹھی فرمائیں، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اب یہ جو فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھروں کو قبور قبرستان نہ بنا دو، تو یہ حکم دے کر حضور دراصل حکم کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو منع ہے، اس منع میں امر کیا ہے؟ منع بھی ایک طریق امر ہے، منع بھی ایک امر ہوتا ہے. شراب نہ پیو تو امر ہے کہ نہیں حرمت شراب کا؟ آپ سمجھے ہیں نا؟ یہ جو منع فرما رہے ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے ذریعے حضور سمجھانا حکم کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس منع میں حکم کیا ہے؟ تو فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اور حکم اس کے اندر در پردہ یہ ہے کہ نفلی نمازیں پڑھا کرو روزانہ. گھر تمہارے نفلی نمازوں کی ادائیگی سے خالی نہ رہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حکم منع کا ہے اور اندر اس بات ادائیگی یہ صلوات نافلہ ہے، اس کے اندر حکم ہے نفلی نمازوں کے اس بات کا. اسی طرح ولا تجعلوا قبری عیدا، حکم منع کا ہے کہ عیدگاہ نہ بناؤ، اور حکم اس کے اندر یہ ہے کہ سال بعد آنا. حکم ہے ہر روز آیا کرو.
چونکہ عید ہر روز نہیں ہوتی، عید ہر روز نہیں ہوتی، سو میری قبر کو عید نہ بنا لینا، اس کی زیارت ہر روز رکھو جو آ سکیں، اور کثرت کے ساتھ آیا کرو، چونکہ عید میں کثرت نہیں ہے، یہ پلٹ کر سال کے بعد آتی ہے۔ تو دو ٹکڑے ملا کے حدیث کے جب دیکھیں گے تو ایک ہی علت نظر آئے گی، وہاں بھی کسی چیز کا حکم دینا چاہ رہے ہیں اور یہاں بھی حکم دینا چاہ رہے ہیں، اور ادھر حکم دے دیا قبرستان نہ بنانا، ادھر حکم دے دیا عیدگاہ نہ بنانا۔ ایسا نہ جفا کر دینا کہ سال کے بعد پلٹ کے مجھے تکنے آؤ زیارت کے لیے، ہر روز آیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تو دو، ایک ہے مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ کہ مجھ پر نماز تمہارے صلات پیش کیے جاتے ہیں، اور تُعْرَضُ عَلَيَّ، إِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے صلات مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ صیغہ مجہول ہے، مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، کہ تمہاری صلات مجھ پر پیش کی جاتی ہے، فاعل کا ذکر نہیں کیا، تو فاعل کون ہے یہاں؟ ملائکہ ہے۔ فاعل کون ہے؟ پیش کرنے والے کون ہیں؟ ملائکہ ہیں۔ تو فرمایا تُعْرَضُ، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث جدا ہے، یہاں فرمایا اِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، تمہاری صلات مجھ پر خود پیش ہوتی ہے۔ تو تبلغ کا فاعل کون ہے؟ یہاں صلات ہے، یہ صیغہ مجہول نہیں ہے، صیغہ معروف ہے، صیغہ مجہول نہیں، صیغہ۔ تو فرمایا صلات مطلب ہوا کہ دو طریقے سے پیش ہوتی ہے، جہاں کلمہ آئے تُعْرَضُ عَلَيَّ یا مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ تو مطلب ہے بذریعہ ملائکہ پیش کی جاتی ہے، جہاں حضور نے فرمایا صلاتکم تبلغنی، اس کا مطلب ہے میں براہ راست سنتا ہوں، اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں، براہ راست درود و سلام پیش ہوتا ہے۔ تو براہ راست درود و سلام کیسے پیش ہوتا ہے؟ میں خود سما کرتا ہوں، میں، یہ تبلغنی اور تُعْرَضُ عَلَيَّ کا دو کا فرق ہے، اس کا فاعل صلات خود ہے، اور فاعل جب صلات ہو گیا صیغہ معروف میں یاد رکھ لو بیٹے، اس حدیث کو پہچان کیا کریں کہ صیغہ مجہول آیا یا جہاں مجہول آیا وہاں ملائکہ کے ذریعے، جہاں صیغہ لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست سننے کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دو کہ براہ راست سننے کا ثبوت کیا ہے؟ ضعیف کیوں بھائی، ہم حدیث صحیح دکھاتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد کی، احمد بن حنبل، طبرانی، حتیٰ کہ ابن کثیر سب نے روایت کیا ہے، سب صحیح حدیث۔ آپ سمجھ گئے بات کو کہ صلات خود پیش ہوتی ہے، تو جب خود صلات پہنچتی ہے اس کا مطلب براہ راست سماعت فرماتے ہیں، ملائکہ نکل گئے دریا سے۔ اور یہ حدیث پھر بہت ذرائع سے اور کتب میں آئی ہے، یہی جو ساری ملا کے ولا تتخذوا قبری عیدا اور اس طرح کی ساری، اور یہ بھی حدیث اسی طرح فرمایا من صلی علیہ بلغتنی صلاتہ، یہ طبرانی میں ہے، کیا؟ معجم الاوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صلی علیہ بلغتنی صلاتہ، جو مجھ پر صلات پڑھتا ہے اس کی صلات خود مجھ پر پہنچتی ہے، پہنچائی نہیں جاتی۔ بلغتنی نہیں فرمایا، کیا؟ بلغتنی نہیں بلکہ بلغتنی صلاتہ، اس کی صلات خود مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جب صیغہ معروف آئے تو سمجھ لیں براہ راست سما کا ثبوت ہے، جب صیغہ مجہول آئے تو سمجھ لیں بذریعہ اب ملائکہ کیوں، اس پر میں نے اپنے خطابات میں سمجھائی ہوئی یہ بات کہ وہ ادب کا تقاضا ہے، جیسے اعمال بذریعہ ملائکہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی دیکھتا ہے، تو ادب بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ خود بھی سنتے ہیں، مگر ادب یہ ہے کہ ملائکہ پیش کریں، جیسے اللہ خود دیکھتا ہے مگر ادب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے دفتر ملائکہ پیش کریں، وہ بوجہ عدم سما نہیں ہے، بوجہ ادب بارگاہ رسالت ملائکہ کا پیش ہونا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حیات مبارکہ میں ارشاد ہے مگر کلام ایسا کیا۔ پھر آقا علیہ السلام کا یہ لفظ حیات میں فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ،
جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں خود سنتا ہوں. یعنی اس میں ملائکہ کو کلیتاً ہٹا دیا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دور سے نہیں سن سکتا. اب وہ بے ادبی ہے کہ حضور کی قبر انور پر آ کر امتی سلام کہے اور وہ فرشتہ پیش کرے, تو یہ بے ادبی ہو جائے گی کہ جیسے فرشتہ وہیں کھڑا ہے, اب اسی جگہ میرا امتی خود کھڑا ہے, اب فرشتہ کیوں پہنچا ہے؟ اب ادب یہ ہے کہ اس کا خود پیش ہو. فرشتے کی جگہ پر امتی آ گیا نا, عند قبری سمعتہ. آپ سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث بیہقی میں ہے, شعب الایمان میں امام بیہقی نے روایت کی. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ حالانکہ قبر کی بات حضور نے کی اور حیات تھے. من صلی علی عند قبری, جس نے میری قبر کے پاس آ کے مجھ پہ درود پڑھا. تو قبر تھی اس وقت جب فرما رہے تھے. یہ جواب ہے کہ روح نکلی نہیں ہے تو لوٹی کیسے, جیسے قبر بنی نہیں ہے تو سنتے کیسے. یہ آقا کا شان ہے کہ وہ احکام جو بعد از وفات ہیں وہ بھی ابھی بیان فرما دیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ایسے بہت سے احادیث سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پہلا اشکال تو دور ہو گیا کہ اس کا تعلق روح کے نکلنے پلٹنے سے. وہ جو اشکال ہے نہیں ہے, جو کہ حیات تھے, تو یہ احکام ہے جو بعد از وفات بیان کی ہے, مگر اسی طرح جیسے زمانہ حیات ظاہری میں. پہلا. دوسرا اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض معنی بعض علماء نے لیا اور محدثین نے بھی, کہ اس روحی سے مراد اصل روح نہیں ہے بلکہ اس کے مراد سماعت اور توجہ ہے. کیا؟ کہ اللہ نے میری سماعت مجھ میں لوٹا دی, یا میری توجہ دوبارہ مجھے دی اور میں توجہ کرتا ہوں, سنتا ہوں. تو یہ تو اعتراض ہی نہیں ہے, یہ ہمارے موقف کی دلیل اس بات ہے. الٹا بھئی کئی لوگوں نے بڑے صفحے بھر دیے اور دلائل کے اوپر اپنا قائم کر دیا مسلک, اور ہم نے ایک ہی جملہ کہہ دیا کہ یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے موقف کا اس بات ہے. اگر سما لے لیں اور توجہ لیں, روح نہ بھی لیں, تو سوال یہ ہے کہ سما اور توجہ جسم کی شان ہے یا روح کی شان ہے؟ کس کی صفت ہے؟ توجہ اور سما, اس کا ثبوت روح جسم میں ہو تو تب ہوتا ہے یا بغیر روح کے بھی ہوتا ہے؟ بولیے. تو سما اور توجہ ہی مراد لیں تو یہ کس کا ثبوت ہے؟ یہ تو صفات روح سے ہے. تو اگر میری توجہ مراد لے لیں اور سما لوٹا دیا ہے تو اولاً روح لوٹا دی ہے تو سما اور توجہ ہے. تو یہ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, یہ تو بلکہ اس سے بھی اولا ہے, اس سے بھی کہ نہ صرف روح لوٹا دی ہے بلکہ روح کے ساتھ سما اور توجہ بھی لوٹا دی ہے. توجہ بھی دے دی ہے, سما بھی دے دیا ہے. اور حتیٰ ارد علیہ السلام, حتیٰ کہ میں اس پر سلام کا جواب دیتا ہوں. خالی توجہ ہی نہیں لوٹائی, خالی سما ہی نہیں لوٹایا, خالی روح ہی نہیں لوٹائی, بلکہ تکلم بھی لوٹا دیا ہے. حتیٰ کہ میں خود اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں, خود اس کے سلام کا. تو روح بھی لوٹ آئی, سما بھی لوٹ آیا, توجہ بھی لوٹ آئی, اور قدرت تکلم کلام بھی لوٹ آئی. سب چیزیں آ گئیں. اب پھر ایک آخری اس پر اشکال اور رہ گیا, آخری, کہ یہ کیسے آپ نے نکال لیا کہ اللہ نے روح مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے, یا سما لوٹا دیا ہوا ہے, یا توجہ اور سما مجھ میں لوٹا دیا ہوا ہے. یہ سب بر روح ہے, سب کچھ بر روح ہے, روح کے ساتھ. مگر یہ لوٹا دی ہوئی ہے, یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ معنی کیسے نکلا؟ آ جائیے اس کا معنی حدیث کی عبارت پہ توجہ کریں. آگے اور پیچھے دونوں صیغے مضارع کے ہیں, اور درمیان میں آقا نے کلام صیغہ ماضی میں کیا ہے. پڑھیں اس کو. فرمایا ما من احد یسلم علی, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے. اور مضارع کا صیغہ حال و مستقبل دونوں پر دلالت کر کے استمرار کو ثابت کرتا ہے. اب میں لوٹا دی ہوئی ہے, اس کے ترجمے کو بیان کر رہا ہوں. پہلے بھی صیغہ مضارع کا آیا جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور چونکہ حکم امت کے لیے تا قیامت ہے اور حال اور مستقبل کے لیے یوز کیا. یہ نہیں فرمایا کہ ما من احد سلم علیہ, نہیں, یسلم پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا.
تو استمرار آ گیا نا. تو لہٰذا سلام پڑھنے والے کو بھی استمرار بخشا، اور آگے جو جواب ہے وہ بھی صیغہ مضارع میں ہے. حتی ارد علیہ السلام. ارد صیغہ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ بولیے. صیغہ مضارع. ارد صیغہ متکلم مضارع کا صیغہ ہے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور دے دوں گا، یعنی دیتا رہوں گا. تو جواب میں بھی استمرار آ گیا. جواب میں بھی تو گویا سلام کرنے والے کے سلام کے ذکر میں بھی استمرار، حضور کے جواب میں بھی استمرار. تو پھر روح کے درمیان میں روح لوٹانا جس کی وجہ سے جواب دوں گا، وہ خالی از استمرار کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام بھی جو کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں اور قیامت تک دیتا رہوں گا. دو استمراروں کے اندر جب صیغہ ماضی آیا تو وہ دلالت استمرار پہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولیے. اگر وہ نہ کرے گا تو سیاق سے بھی کٹ گیا اور سباق سے بھی کٹ گیا. کلام سیاق سے بھی کٹ گیا اور سباق سے بھی کٹ گیا. تو یہ تو کلام کا بھی جواز نہ رہا، کلام بھی غیر مربوط ہو گیا. کیا؟ کلام بھی غیر مربوط ہو گیا. اگر وہ سیاق اور سباق سے کٹ جائے تو کلام تو غیر مربوط، بے ربط ہو گیا، کلام بلیغ ہی نہ رہا. لہٰذا اس کلام جواب کے کلیہ درمیان کے کلیے کے لیے ترجمے میں شرط ہے اس کے معنی میں کہ وہ ما قبل سے بھی متعلق رہے اور ما بعد سے بھی متعلق رہے. ما قبل بھی حال و مستقبل کا استمرار ہے اور ما بعد جواب میں بھی استمرار ہے. لہذا رد اللہ علیہ روحی کا معنی وہی کیا جائے گا جو استمرار پر دلالت کرے. تو استمرار کے ساتھ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے میری روح مجھ میں واپس، روح اور سما اور توجہ سب کچھ واپس لوٹا دیا ہوا ہے. تبھی ہر وقت سلام کرنے والے کے سلام کا ہر وقت جواب دیتا رہوں گا. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ تو تھا اس موقف کا جواب. اب آگے چلتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم معترض کے اعتراض کو قبول کر لیتے ہیں. اب معترض کا اعتراض قبول کر لیتے ہیں. اعتراض یہ ہے، وہ یہ ایک اور اشکال وارد کرتے ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں اور معنی یہ لیتے ہیں کہ نہیں، ہمہ وقت نہیں لوٹا دی گئی. جب امتی سلام پڑھتا ہے تو جواب دینے کے لیے اس لمحہ آپ کی روح یا آپ کی توجہ یا آپ کی سماعت کی شان آپ کو لوٹا دی جاتی ہے. ایک یہ معنی اہل علم نے، معترض نے، اہل علم اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا، اور اس سے مقصود کیا؟ دائماً حیات کا انکار کرنا مقصود ہے، اور یہ لیتے ہیں. تو اب پوچھئے اسی کو قبول کر لیتے ہیں کیا؟ اسی کو تو گویا اگر یہ معنی قبول کر لیا جائے تو مراد یہ بنی کہ گویا روح داخل ہوتی اور نکلتی رہتی ہے سارا دن. کیا یہ شان نبوت ہے کہ جب امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح یا میری سماعت یا میری توجہ، ایک ہی بات ہے، سماعت بھی روح مار روح ہے اور توجہ بھی مار روح ہے، تو اللہ اس وقت میری روح یا میری سماعت کو مجھ میں لوٹا دیتا ہے، اور جب وبارک وسلم ختم کرتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے. تو 24 گھنٹے یہی عمل ہی رہتا ہے، روح لوٹتی رہتی ہے اور نکلتی رہتی ہے. کیا یہ شان نبوت ہے یا نقص تنقیص ہے؟ یہ عمل تکلیف کا باعث ہوگا یا راحت مصطفیٰ کا باعث ہوگا؟ بتائیے. روح کا نکلنا اور داخل ہونا یہ راحت کا باعث ہے یا تکلیف کا باعث ہے؟ تو گویا درود سلام کا صلہ حضور کو یہ ملا کہ ہر وقت تکلیف میں رکھا جاتا ہے حضور کو. یہ اس معنی کا نتیجہ نکلا. اگر یہ معنی لے لیا جائے تو معاذ اللہ حضور کی درود و سلام فضیلت ہے، درود و سلام فضیلت ہے، اور اس فضیلت کا صلہ اجر یہ ملا کہ ہر وقت تکلیف میں رکھا جائے، معاذ اللہ نکلتی رہے اور ڈالی جاتی رہے. یہ تو کوئی شان نہیں ہے، یہ تو کوئی شان نہیں. ایک جواب آ گیا. اسی پر دوسرا جواب، معترض کی بات کو مان کر کہ اس وقت روح لوٹا دی جاتی ہے یا سماعت لوٹا دی جاتی، تو گویا لوٹا دیا جانا تو معترض نے مان لیا نا. لوٹا دیا جانا، اور ایک بار نہیں متعدد بار.
کیا؟ اور احصاء و شمار سے بھی زائد۔ جب بھی کوئی امتی سلام پڑھتا ہے تو روح اور سما لوٹا دیا جاتا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں تو